بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ عمران خان نے لاہور میں تاریخی ریلی کی ہے۔ اس سیاسی پاور کا مقصد یہی تھا کہ تمام طاقتور حلقوں کو ایک پیغام دیا جائے کہ معنی سے عمران خان پاکستان کی سیاست مکمل نہیں ہوتی۔ وہ تمام لوگ، وہ تمام ادارے جو عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، یہ ان کی محض خام خیالی ہے، کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان کا مشن بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پبلک کو انگیج کیا جائے اور لوگوں کو چارج رکھا جائے، تاکہ جب بھی الیکشن ہو عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو۔ جتنی بڑی ریلی عمران خان نے نکالی ہے، اتنی بڑی ریلی مسلم لیگ نون آج تک نہیں نکال سکی، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ وہ تمام لوگ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور اچھے وقت کی تلاش میں ہیں، وہ یقیناً یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ان کے لیے اچھا وقت اب کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ عمران خان کا بیانیہ جیت چکے ہے۔ عمران خان نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ عمران خان نے اپنی سپیچ میں یہ کہا، اگر آئین توڑا گیا یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومت گئی تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے، ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم ایسے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف تمام دوست ممالک جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، وہ مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کم از کم ملک میں استحکام لایا جائے، اور استحکام تبھی ممکن ہے جب اس ملک میں الیکشن ہوں گے اور ایک مضبوط حکومت اس ملک کے نظام کو چلائے گی۔ یہ ہفتہ بہت اہم ہے، اس میں بہت سارے فیصلے ہونے ہیں۔ اس میں یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ آیا کہ حکومت 21 ارب روپے ریلیز کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، آیا کہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کے خلاف کنٹیمپٹ کورٹ لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے۔ اس میں یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں، مذاکرات کا آؤٹ کم کیا نکلے گا، کیونکہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ 70% مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، صرف 30% پر فیصلہ ہونا باقی ہے۔ حکومت وقت یہ چاہتی ہے کہ بجٹ کے بعد اسمبلیوں کو توڑا جائے، جبکہ پی ٹی آئی کی یہ خواہش ہے کہ بجٹ آنے والی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ پیش کرے۔ اس پہ اب فیصلہ ہونا باقی ہے، جبکہ باقی تمام معاملات ان کے درمیان طے پا گئے ہیں۔ دوسری طرف لندن اور جاتی عمرہ والوں کی یہ خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان مذاکرات کو سبوتاژ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پرویز الہی کے گھر پر حملہ کیا گیا، گیٹ توڑا گیا، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ مقصد ہی صرف یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ مذاکرات ڈیڈ لاک کی طرف چلے جائیں اور ناکام ہو جائیں۔ عمران خان نے یہ واضح پیغام دے دیے، اگر الیکشن کرواتے ہیں تو پھر بھی تحریک انصاف تیار ہے، مذاکرات کرتے ہیں تو پھر بھی تحریک انصاف تیار ہے، اگر تحریک انصاف کو دیوار پر لگاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف زور بازو کے تحت روڈ پر آنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تحریک انصاف نے ہر محاذ پر لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر اے این پی نے آل پارٹی کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، پی ٹی آئی نے اس آل پارٹی کانفرنس میں جانے سے انکار کر دیا۔ تحریک انصاف کے بغیر آل پارٹیز کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ساری کی ساری پارٹیز تو پی ڈی ایم کے اتحاد میں شامل ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا فیصلہ منوا لیتی ہے اور کے پی اور پنجاب کے الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں حکومت وقت نے پلان بی بھی بنا لی ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام کینڈیڈیٹ جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں گے اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ یہ ایک نئی ٹیکٹس آزمانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت وقت۔ ان عزائم میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ اب تک کے لیے یہی کچھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔